بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے بھائی پورا قرآن۔ عاشق جب معشوق سے بات کرتا ہے تو ایسے ہی بات کرتا ہے کہ وہی سمجھے، مگر کیا کریں کہ یہاں معشوق کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنی تھی، تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب یہ قرآن انہیں بھی سمجھا دو، ورنہ جو تم سے بات کرنے کی تھی وہ میں نے الف لام میم میں کر دی ہے، الف لام را میں کر دی ہے، کاف ہا یا عین صاد تم جانو اور میں جانوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آج تک مترجمین اور مفسرین ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ وہ نبی کی اور اللہ کی گفتگو ہے جو اللہ جانے اور سرکار جانے۔ اور اگر جبریل پڑھانے آئے تھے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ اگر جبریل پڑھانے آئے تھے تو جبریل بتاتے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جبریل پڑھانے نہیں آئے تھے، اپنی نوکری کرنے آئے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آ کر پیغام پہنچائیں، پروٹوکول کا حصہ تھا، آداب کا حصہ تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی تھی، ورنہ نبی تو نبی ہیں۔ نبی کے بچے جناب جبریل کے بارے میں ایک روشن پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے مولا حسن فرماتے ہیں سنو خبردار، جب کسی نے بے ادبی کی مولا امام حسن سے تو حضرت نے فرمایا مجھ سے زیادہ نہیں الجھنا، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں شمال کو جنوب بنا دوں اور جنوب کو شمال بنا دوں، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں، یعنی میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، میں زمین کا نقشہ بدل دوں، لو شئت لجعلت عراق شام و شام عراق شمالا جنوبا جنوبا شمالا، میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق، جنوب کو شمال، شمال کو جنوب بنا دوں۔ تو ایک شخص کی آواز آئی فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن معاذ اللہ کہتا ہے آپ کا دہن چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے فنظر الیہ شذرا ویقول اما تستحین تجلسین فی الرجال، امام نے اسے غور سے دیکھ کے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ اب یہ منظر جب بنا، اچھا میں تو یہاں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی تو اس کو آپ نے سزا دے دی، مگر روایت تو آگے بڑھتی ہے، جب وہ مردوں میں سے اٹھ کے جانے لگی تو امام نے آواز دے کر کہا کہ تیری زوجہ اب تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ تو میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ کیوں اور کیسے کے جذبے کو ابھار رہا ہوں؟ مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ کا کیا قصور ہے؟ تو عجب نہیں مولا کا جواب آئے، اور جواب اس طرح کے سوال پر یہ آ چکا ہے پہلے ائمہ کے ہاں۔ جواب یہ ہے کہ جو غلط صحبت میں رہتا ہے نقصان اس تک بھی پہنچتا ہے۔ تم ایسے کے ساتھ رہ کیوں رہی تھی جو اہل بیت کی توہین کرنے والا ہے؟ اور وہ تو صاحب چلا گیا ادھر، معاشرے پورے جلسے کے اندر ایک ماحول بدلنے لگا، اور کسی نے کہا جی بس اجازت دیجیے، حضرت نے فرمایا ابھی تو میں اب بات کروں گا میں۔ پھر حضرت نے خطبے کا رنگ بدلا، اور وہ جو رنگ بدلے ہوئے خطبے کے اندر آپ نے اپنے بابا کی طرح شقیہ کا انداز اپنایا، اس انداز کو اپناتے ہوئے فرمایا سنو العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے، العرش و سریری و احمد و ضمیری، احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، اور میرے بابا علی میرا امیر ہے، والحسین و وزیری، اور حسین میرا وزیر ہے، وہ جبریل و فقیری، جبریل ہمارے فقیر ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ حق ہے صاحبان ایمان کا اور صاحبان کردار کا کہ اللہ انہیں بشارت عطا کرے۔
جن کو اللہ نے ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہے انہیں آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا ہے. جو پریشانیوں میں مبتلا رہیں تو پھر ان کو بشارت اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو با ایمان بھی ہیں با کردار بھی ہیں. یہ کہہ کر کہا قل میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ جو پیغام ہے نا یہ ہے وہ اللہ کی عظیم بشارت. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے اس کے کہ جب ترجمہ ہے میں وہی کروں گا، میں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کروں. یہ وہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بشارت ہے، حبیب تم پہنچا دو. یہی تو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. علم میرا ہے ملے گا ان کے ذریعے، رزق میرا ہے آئے گا ان کے ذریعے، قدرت میری ہے ظاہر یہاں سے ہوگی. اسی طرح بشارت میری ہے ملے گی مصطفیٰ کے ذریعے، اور دیکھ لینا کہ لعنت میری ہے مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے. اللہ کی چیزیں جن کے ذریعے سے آئیں اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے. عقیدہ توسل کے لیے لفظ وسیلہ ہی ڈھونڈتے ہو، وہ بھی ہے قرآن میں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ لفظ وسیلہ ملے تو ہم وسیلے کو مانیں. یہ ساری آیات جس میں اللہ نے نبی کے ذریعے سے امت کو سمجھایا ہے اور امت کو کہا ہے میرے نبی سے سمجھو، اور وسیلہ کیسے کہتے ہیں؟ عقیدہ توسل اسی کو تو کہتے ہیں کہ بار بار اللہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ذریعے لو. وہ چاہتا تو سورہ کو نازل کر دیتا ہو اللہ احد سے، ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ یہاں سے شروع کر دیتا، مگر اس نے کہا قل ہو اللہ احد، تم کہو وہ اللہ احد ہے. یعنی اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کے ذریعے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بہت روشن مفہوم ہے عزیزو. پہنچا دیجئے میرے حبیب، کہہ دیجئے ان سے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں جو مصیبتیں اٹھا چکا تمہاری خاطر، میں نے ہجرت برداشت کی، میں نے صعوبتیں برداشت کی، پتھر کھائے، بے ادبیاں بدتمیزیاں برداشت کی، جی بدنی تکلیفوں سے زیادہ روحانی اور روحی تکلیفیں برداشت کی. ما اوذی نبی خط تو کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ کو تکلیفوں کا سامنا ہوا. وہ نبی جس نے ہماری خاطر امت کی خاطر اتنا کچھ برداشت کیا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ مجھے ایک صلوات پڑھیں محمد والا. محمد وعلی محمد. مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت یعنی اظہار محبت. اب یہ بات بہت ہی روشن ہے کہ آیت میں تو میرے کا لفظ نہیں ہے، مگر ترجمے میں سب نے لکھا ہے کہ میرے قربا سے، میرے قرابت داروں سے. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہلوایا ہے. جہاں نبی کے قربا ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے بھی تو ہو سکتے ہیں. اللہ کے قربا کا مطلب اگر سمجھ لیا تو پھر یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے. ہم تو انہیں مانیں گے جو اللہ کے قربا ہیں. کوئی ثابت کرے علی سے زیادہ کسی کا اللہ کا قرب ہے، جناب زہرا سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ اچھا یہیں ایک جملہ کہہ دوں، ان صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے جنہیں نور نظر آ رہا ہے. نور دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی تو چاہیے. کہا یا رسول اللہ یہ ایسے ہوتا ہے علی کے گھر سے. فرمایا ابھی کچھ دیر میں علی آتے ہوں گے، وہ جواب دیں گے. مولا علی تشریف لے کر آئے. فرمایا میرے اصحاب کہتے ہیں کہ علی تمہارے گھر سے ایسے نور نکلتا ہے صبح کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں. میرے مولا نے فرمایا جب فاطمہ مصلی پر آتی ہیں تو سیدہ کے مصلی سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے.
ابھی مولا نے جواب دیا تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دیجئے جب فاطمہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے زمین پہ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں ہم عرش والے زمین پہ سیدہ کا مصلی دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔